اور تیسرے دروازے سے چوتھے دروازے پہ اس لیے بڑھتا اس کی ضرورت کے مطابق اسے نہ مل پایا، چوتھے سے پانچویں پہ اس لیے بڑھتا تھا کیونکہ جتنا اسے چاہیے اتنا اسے نہ دیا گیا، چھٹے پہ اس لیے گیا اس کی ضرورت پوری نہ ہوئی، ساتویں پہ اس لیے گیا تھا اس کی حاجت مکمل نہ ہوئی، اس لیے تیرا دادا ایک فقیر کو 7 دروازوں سے بلاتا لیکن دیتا ضرور تھا، اس کا بیڑا پار نہیں کرتا تھا۔ سن اب میرے نانا کی سخاوت کا عالم کیا ہے، میرے نانا کی سخاوت کا عالم تو یہ ہے کہ جب ہمارے نانا کے دربار میں کوئی آتا ہے تو ہمارے نانا ایک بار دیتے ہیں اور اتنا دیتے ہیں کہ پھر پوری زندگی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بریلی کا قلندر بولتا کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ یہ قافلہ آگے بڑھتا گیا، آگے چلتا گیا، چلتے چلتے ایک خاتون راستے میں ملی، زارو قطار رو رہی تھی، اس کے دامن میں کچھ خزانہ موجود تھا اور اس کے آنسو پلکوں کا پہرا توڑ کر رخسار پہ آ گئے تھے، آہو وقع کر رہی تھی، درد سے پھٹ رہا تھا اس کا کلیجہ۔ جب اس نے قافلے کو آتے ہوئے دیکھا تو قافلے میں جو سب سے آگے چل رہا تھا یزیدی اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے کہتی ہے، اے بندے ذرا بتا تو صحیح، تیرے قافلے میں کوئی حکیم بھی ہے، تیرے قافلے میں کوئی طبیب بھی ہے، تیرے قافلے میں کوئی ایسا بھی ہے جو بیماروں کا علاج کرتا ہو؟ اے بندے، میرا ایک بیٹا جسے میں جان سے زیادہ پیار کرتی ہوں آج وہ شدید بیمار ہے، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اے بندے، اگر تیرے اس قافلے میں کوئی حکیم ہو، بیماروں کا علاج کرنے والا موجود ہو تو میرے ساتھ میرے گھر تک بھیج دے، میں اپنی بیٹیوں کا زیور لے کر کے آئی ہوں، یہ سارا زیور میں تجھے دے دوں گی، لیکن میرے بیٹے کا علاج کرنے کے لیے کسی حکیم کا انتظام کر دے، کسی کو بھیج دے جو میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے۔ جب اس یزیدی نے اتنا سنا تو مذاق اڑاتے ہوئے عابد بیمار امام زین العابدین کی جانب اشارہ کیا اور اشارہ کرتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا تھا، وہ جو قیدی نظر آ رہا ہے وہ بیماروں کا علاج کرتا ہے، وہ بیماری کی دوا دیتا ہے۔ جب اتنا اس نے مذاق کے طور پہ کہا تھا، اس خاتون نے قدموں کو آگے بڑھایا اور امام زین العابدین کے قریب آ جاتی ہے، آنے کے بعد کہتی ہے، اے قیدی سنا ہے تو بیماروں کا علاج کرتا ہے، اے قیدی سنا ہے تو حکیم ہے، اے قیدی سنا ہے تو بیماروں پہ نظر ڈالتا ہے، چل میرے لال کو دیکھ لے، میرے بیٹے کو ایک نظر دیکھ لے، ہو سکتا ہے تیری وجہ سے میرا لال ٹھیک ہو جائے، وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ آخری سانسیں گن رہا ہے، ایسا نہ ہو اس کی سانسوں کی ڈوریاں ٹوٹ جائیں، چل ذرا میرے بیٹے کو دیکھ لے۔ جب اتنا زین العابدین نے سنا ہے، سننے کے بعد کہا تھا، مائی دیکھ میں کسی کا قیدی ہوں، اگر ہو سکے تو اس سے اجازت لے لے، اس سے اجازت مل جائے گی، میں تیرے بیٹے کے پاس چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اس خاتون نے اجازت مانگی، اس یزیدی نے مسکرایا، وہ ہنسا، اس نے مذاق اڑائی۔ جب اتنا اس یزیدی نے کیا ہے تو قسم خدا کی عابد بیمار سے رہا نہ گیا، عابد بیمار کو جلال آیا، جلال آنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، یزیدی کتے تجھے کیا معلوم ہے یہ چپیڑیاں زین العابدین کے قدموں کو روک دیں گی، یہ دیکھ اب پیڑیوں کا کیا حال ہے۔ امام سجاد نے جو پیڑیوں کو جھٹکا دیا ہے تو ایسے ٹوٹ کر کے بہ گئی تھی جیسے پانی بہا کرتا ہے، ایسے ٹوٹ کر کے بہ گئی۔ عابد بیمار نے کہا تھا، اے مائی ذرا بتا تو صحیح تیرا مکان کدھر ہے، تیرا بیٹا کدھر ہے، ذرا چل تو صحیح۔ ماں آگے آگے چل رہی ہے، حضرت زین العابدین پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، کچھ راستہ طے کیا، کچھ راستے پہ پہنچے، آگے سے کیا دیکھتے ہیں، ایک چھوٹی سی بچی دوڑتے ہوئے آ رہی ہے۔ آنے کے بعد اس نے کہا تھا، اے مائی بتا تو صحیح تو
حکیم لینے گئی تھی لائی ہے کہ نہیں لائی ہے؟ تو طبیب لینے کے لیے گئی تھی ملا کہ نہیں ملا؟ بیماری کا علاج کرنے کے لیے کسی کو لینے گئی تھی، تجھے کوئی تلاش کرنے کی تیری محنت کامیاب آئی نہیں آئی؟ تو اس ماں نے کہا تھا ہاں بیٹی میں حکیم کو لے کر کے آئی ہوں، میں اس نوجوان کو لے کر کے آئی ہوں، سنا ہے یہ علاج کیا کرتا ہے۔ تو وہاں پر اہل سنت کے علماء ارشاد فرماتے ہیں ارے آپ اتنے بیمار تو اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے کہ جس خاندان کا اگر کوئی بھی بچہ ایریا مار دیا کرتا ہے تو اللہ مردوں کو زندہ فرما دیا، اللہ مردوں کو زندہ کر دے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اس بچی نے کہا تھا ماں حکیم لے کر کے آئی ہے، بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے کسی بندے کو لے کر آئی ہے، ماں اس سے کہتے یہ واپس چلا جائے، اللہ ماں اس سے کہتے یہاں سے پلٹ جائے۔ بیٹی کیا ہوا؟ اس بچی نے کہا تھا ماں وہ تیرا لال جو زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا، جو موت اور زندگی سے جنگ رہا تھا، ماں اس کی سانسوں کی ڈوری ٹوٹ چکی ہے، اس کی روح کب سے انسری سے پرواز کر گئی ہے، اس کا انتقال ہو گیا، وہ ہمارے درمیان نہ رہا۔ جب ماں نے اتنا سنا چیخ مار کر کے روئی، اور رونے کے بعد ہاتھ جوڑ کر کے کہتی ہے اے نوجوان تو میرے ساتھ آیا، تیرا شکریہ، تیری مہربانی تو یہاں تک آیا، اب جا یہاں سے واپس چلا جا، جا پلٹ کے چلا جا۔ عابد بیمار ارشاد فرماتے ماں کیا تیرے یہاں کا یہ رواج ہے کہ مہمانوں کو آدھے راستے سے واپس کر دیا جاتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں کیا تیرے یہاں مہمانوں کو دروازے تک نہیں لے جایا جاتا؟ ماں چل مجھے اپنے دروازے تک لے کر کے، میں بھی تو دیکھوں تیرا وہ بیٹا جس کا انتقال ہو گیا وہ دیکھنے میں کیسا تھا، وہ تیرا نور نظر کیسا تھا۔ مائی ذرا ایک نظر اپنے بیٹے کو تو دکھا دے، میں تیرے لال کو دیکھنا چاہتا ہوں، چل مجھے لے کر کے۔ ماں نے اتنا جب سنا تو لے کر کے امام سجاد امام زین العابدین کو اپنے گھر کی جانب بڑھنے لگی۔ ماں نے قدموں کو گھر کے اندر رکھا، حضرت امام زین العابدین نے جیسے ہی قدموں کو دروازے پہ رکھا، نظریں اٹھا کر کے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چارپائی ہے، اس پہ 7-8 سال کا بچہ لیٹا ہوا ہے، اس کے اوپر سفید کفن پڑا ہوا ہے، اور اس چارپائی کے ارد گرد 6 بہنیں بیٹھ کر کے رو رہی ہے، اللہ اکبر، 6 بہنیں بیٹھ کر کے آنسو بہا رہی ہے، ان کا کلیجہ پھٹ رہا تھا، خون کے آنسو رو رہی تھی، آہو بقا کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے میرے بھائی تیری زندگی سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھے تھے، اے میرے بھائی ہم سوچ رہے تھے جب تو جوان ہوگا تو تیرے ماتھے پہ سیرا اپنے ہاتھوں سے سجائیں گے، اے بھائی ہم یہ سوچ رہے تھے جب تو بڑا ہو جائے گا تو تیرے لیے دلہن ہم دیکھ کر کے لائیں گے، اے میرے بھائی ہم یہ سوچ رہے تھے جب تو دولہا بنے گا تو بلائے ہم اتاریں گے، ارے تیری جوانی کو لے کر کے بڑے خواب سجائے تھے، اے بھائی تجھے دیکھ کر کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوا کرتی ہے، اے بھائی تجھے دیکھ کر کے ہمارے دل کو قرار ملتا ہے، اے بھائی بہنوں کو اس طرح رلایا تو نہیں جاتا، بہنوں کو اس طرح ستایا تو نہیں جاتا، دیکھ تیری یہ بہنیں بیٹھ کر کے تیرے پاس رو رہی ہے، کیا تجھے احساس نہیں ہو رہا ہے؟ جب پھٹتے ہوئے دلوں کو انہیں امام زین العابدین نے سنا ہے، جب بہتے ہوئے آنسوؤں کو زین العابدین نے دیکھا ہے، جب روتی ہوئی بیٹیوں کو زین العابدین نے ملاحظہ فرمایا ہے، تو قسم خدا کی چارپائی کے قریب آتے ہیں، اور آنے کے بعد اس بچے کے پیر کا انگوٹھا پکڑ کے ہلاتے ہیں، اور ہلانے کے بعد کہتے ہیں اے بچے تجھے نہیں معلوم بھائی دنیا میں بہنوں کو رلانے نہیں آتے بلکہ روتی ہوئی بہنوں کے آنسو صاف کرنے آتے ہیں، دیکھتا نہیں ہے تیری 6 بہنیں رو رہی ہے۔ راوی فرماتے ہیں زین العابدین کا اشارہ تھا، بیٹا اٹھ کر کے بہنوں کے آنسوؤں کو صاف کرتا ہے اور بولتا ہے عابد بیمار آقا زین العابدین دیکھ لو میں بہنوں کو رلا نہیں رہا ہوں بلکہ بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کر رہا ہوں، بہتے ہوئے آنسوؤں کو
ساتھ کر رہا ہوں